اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا الفدا رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، 9 ذی الحجہ مصادف ہے شہادت جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ وہ شخصیت کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ شخصیت کہ جو اپنے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے، وہ شخصیت کہ جو واقعاً عالم ہے، وہ شخصیت کہ جو واقعاً شجاع ہے، وہ شخصیت کہ جو واقعاً اہل بیت کے گھرانے میں سے چنی ہوئی شخصیت ہے، اس شخصیت کا روز شہادت ہے کہ جن کو کوفہ کے اندر شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ وہ شخصیت کے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفیوں کی طرف نمائندہ اور سفیر تھے۔ یہ وہ شخصیت کے جو امام حسین علیہ السلام کو جو کوفیوں نے خط لکھے تھے، ان خطوط کے جواب میں امام نے کوفہ آنے سے پہلے ایک اپنے نمائندے اور سفیر کو کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے، تاکہ کوفہ کی فضا کا جائزہ لیا جا سکے، تاکہ کوفہ کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ شخصیت کہ جو واقعاً امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مورد اعتماد ہے، یہ شخصیت کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ سچے ہیں، موثق ہیں، جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ عالم ہے، میں اپنا نمائندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اس شخص کے جو سچا ہے، قول و فعل میں، گفتار اور کردار میں سچا ہے، وہ نمائندہ کہ جو کوفہ کی سرزمین پہ گیا اور امام کے لیے کوفہ کے اندر امام کا جو کوفہ کے اندر ظاہر ہونا تھا، یعنی آنا تھا، اس کے لیے زمینہ سازی کرنے کے لیے امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا۔ دیکھیے، امام مظلوم کربلا نے مدینہ کے اندر جو قیام کا آغاز کیا، مدینہ سے مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے مکہ کے پاس آئے، مکہ میں رہے، مکہ میں کافی عرصہ گزارا۔ وہاں پر جب کوفیوں کے خطوط امام کو ملے اور اس میں کوفیوں نے یہ کہا کہ مولا ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں، ہم آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ آ جائیے، تو امام نے ان لوگوں کو چیک کرنے کے لیے، امام نے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ زبانی کلامی میرے ساتھ ہیں یا ان کے عمل سے بھی، ان کی گفتار سے بھی، ان کے کردار سے بھی میری نصرت کی طلب ہو رہی ہے، امام نے اپنا سفیر بھیجا۔ یہاں دیکھیں، امام نے مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر اپنے نمائندے بھیجے، مختلف جگہوں پر خطوط بھیجے، لیکن 2 جگہیں ایسی تھیں جہاں پر جو خطوط بھیجے وہ خطوط معمولی خطوط نہیں تھے، وہ خطوط بھی بہت ہی اہمیت کے حامل تھے، اور جو افراد ان خطوط کو لے کر گئے وہ بھی بہت اہمیت کے حامل تھے۔ باقی جگہوں پر امام نے قاصد بھیجے، یعنی پوسٹ مین، کہ آپ یہ خط لے جاؤ اور اس بندے کو جا کے دے دو، یہ خط لے جاؤ اس بندے کو جا کے دے دو، یہ خط لے جاؤ اس بندے کو جا کے دے دو۔ لیکن جو خطوط اور جو نامے امام نے کوفہ
اور بصرہ میں بھیجے اور جن افراد کے ہاتھ میں یہ بھیجے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ڈاکیہ ہیں، یہ میرے پوسٹ مین ہیں، آپ نے جانا ہے خط دینا ہے اور خط دینے کے بعد واپس آ جانا ہے، آپ کی ماموریت، آپ کا کام تمام۔ نہ، امام نے ان کو اپنا نمائندہ قرار دیا، امام نے ان کو اپنا سفیر قرار دیا۔ دیکھیں قاصد کون ہوتا ہے، سفیر اور نمائندہ کون ہوتا ہے؟ قاصد یعنی پوسٹ مین، اور سفیر یعنی جو پیغام کا حامل ہوتا ہے اور پیغام کو مکمل طریقے سے ابلاغ کرتا ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، آج کے دور میں البتہ ڈاکے کا بہت رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ پرانے وقتوں میں، آج سے 10-20 سال پہلے، جب لوگ کمیونیکیشن کے طریقے کو استعمال کرتے تھے تو سب سے بہترین اور سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا جو طریقہ تھا، وے آف کمیونیکیشن تھا، وہ یہی خطوط ہوتے تھے، لیٹر ہوتے تھے کہ ایک عزیز اپنے دوسرے عزیز کو، چاہے وہ ایک ہی ملک میں ہو یا کسی ملک سے باہر ہو، دوسرے ملک میں ہو، جو کمیونیکیشن کے لیے موبائل تھے نہیں، ای میل تھی نہیں، اور واٹس ایپ نہیں تھا، ایمو نہیں تھی، یا دوسرے جو سرچ انجن ہیں یا دوسرے جو سوشل میڈیا کے جو ابزار ہیں وہ نہیں تھے، تو خطوط لکھے جاتے تھے۔ اب جو خط لے کے جاتا تھا اس کا کام کیا ہوتا تھا، یعنی پوسٹ مین کا کام، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ ایڈریس کو اس نے سرچ کیا، یہ ایڈریس ہے، اس ایڈریس کے اوپر اس شخص کے نام یہ خط ہے، وہ اس ایڈریس پہ جاتا تھا اور اس شخص کو خط دے دیتا تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی فقط، یعنی خط کو پہنچانا۔ لیکن جو سفیر ہوتا ہے یہ کام ہے پوسٹ مین کا، لیکن جو سفیر ہوتا ہے، جو نمائندہ ہوتا ہے، اس کا کام پوسٹ مین والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام پوسٹ مین والے کام سے تھوڑا سا بلند ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری فقط پیغام کو اس شخص تک پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ پیغام کو مکمل طور پر ابلاغ کرنا ہوتا ہے، یعنی ہر پہلو کو کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ اگلے بندے کے لیے وہ پیغام واضح اور روشن ہو جائے۔ یہ افراد کے جو کوفہ کے اندر امام مظلوم کربلا نے بھیجے اور جو بصرہ کے اندر امام مظلوم کربلا نے جو اپنے سفیر بھیجے خطوط دے کر، وہ پوسٹ مین نہیں تھے، وہ ڈاکیے نہیں تھے، بلکہ وہ سفیر تھے۔ ان کی ذمہ داری دوسرے افراد سے مختلف تھی اور ان کی ذمہ داری سنگین بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے جب وہ خط لیا اور جب وہ نامہ لیا، اور امام مظلوم کربلا نے جب جناب مسلم ابن عقیل کو وہ خط دے کر بھیجا، جناب مسلم ابن عقیل چلے اور وسط راہ میں، یعنی رستے میں، معلوم نے کیا ہوا، امام کو پیغام بھیجا کہ میں اس پیغام کو پہنچانے سے معذرت کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یہ پیغام، مجھ سے یہ جو رسالت ہے، مجھ سے یہ جو ذمہ داری ہے ادا نہ ہو سکے۔ تو امام نے دوبارہ جناب مسلم ابن عقیل کو پیغام بھیجا کہ اے مسلم، یہ کام آپ ہی کے ذمہ ہے اور انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کی اس امر الہی میں، اس کام میں مدد فرمائے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل کو جو پیغام دیا اور اس کے بعد جو جناب مسلم ابن عقیل کو کیا کہا، وَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِي، لوگوں کو میری اطاعت کی طرف دعوت دو، وَاخْذُلْهُمْ عَنْ آلِ أَبِي سفیان، اور لوگوں کو آل ابی سفیان کی حکومت سے باہر نکالو، فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ بَيْعَتِي، جب تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں، فَأَجِّلْ لِي بِالْخَبَرِ، تو مجھے فوراً خبر کرنا۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، یہ جو پیغام کا خود متن بتا رہا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل ڈاکیہ نہیں تھے، پوسٹ مین نہیں تھے، بلکہ سفیر تھے، نمائندے تھے، اور جناب مسلم ابن عقیل کی جو ماموریت تھی، جو ذمہ داری تھی، وہ فقط پیغام پہنچانا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو امام کی اطاعت میں لے کے آنا تھا، آل ابی سفیان، معاویہ اور یزید کی بیعت سے باہر نکالنا تھا اور امام عالی مقام کے بیعت کے اندر لے کے آنا تھا۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل کی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کے لیے معمولی شخص کارآمد نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص کارآمد ہوتا ہے کہ جس کے اندر اعلیٰ صفات پائی جائیں۔ وہ کون سی صفات تھیں؟
جناب مسلم ابن عقیل کے اندر کہ جناب مسلم ابن عقیل کا ہی کوفہ کے لیے انتخاب ہوا۔ پہلی خصوصیت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پہلی خصوصیت جو جناب مسلم ابن عقیل کے اندر تھی ولایت پذیری تھی، ولایت کو قبول کرنا تھا، ولایت کی اطاعت تھی، ولایت پذیری یعنی ولایت کو قبول کرنا۔ دیکھیں دو طرح کی ولایت پذیری ہوتی ہے، ولایت کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ ایک اندھی پذیرش ہوتی ہے، یعنی انسان بغیر سوچے سمجھے، انسان بغیر کوئی تفکر کیے، انسان بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی تحمل اور تفکر کے کیا کرے، کسی کو پذیرش کر لے، کسی کی ولایت میں چلا جائے، یہ اندھی پذیرش ہوتی ہے۔ لیکن ایک پذیرش عاقلانہ ہوتی ہے، مدبرانہ ہوتی ہے، ایک پذیرش سوچ اور سمجھ کے بعد ہوتی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل جو ولایت پذیری میں عام تھے، اس کی ایک وجہ جناب مسلم ابن عقیل کی تربیت تھی، اس کی ایک وجہ جناب مسلم ابن عقیل کا وہ اتصال تھا، وہ رابطہ تھا امام علی سے، وہ رابطہ تھا امام حسن سے، اور وہ رابطہ تھا امام حسین علیہ السلام سے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی وہ تربیت کے جو ولایت پذیری میں سب سے عام ہے وہ یہ تھی کہ وہ امامت کے زیر سایہ پلے تھے، امامت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان امام وقت سے اپنا رابطہ قائم کر لے تو امام وقت پھر اس مقام پہ اس انسان کو پہنچاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیغام ہے، اس پیغام کو پہنچا کے آؤ، ابلاغ کر کے آؤ۔ ولایت پذیری یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب مسلم ابن عقیل امام وقت سے متصل تھے، امام وقت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیے ہوئے تھے، امام وقت کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ اور جب ایک شخص امام وقت کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لے تو امام وقت پھر اس کو سنگین ذمہ داری کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ دوسرا، جناب مسلم ابن عقیل عالم تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کو جب وہ خط دیا تو خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ میں امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی ابن ابی طالب، تمہاری طرف اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں کہ جو سچا ہے کردار میں بھی گفتار میں بھی۔ عالم تھے، اور عالم علم میں بھی جناب مسلم ابن عقیل اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب در علم سے انسان متصل ہو تو اس کے اندر بھی علم کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ اس کے بعد امام کی پیروی، امام کے پیرو تھے، امام کے امتی تھے، امام کی پیروی میں امام کے مطیع تھے، امام نے جو کہا انہوں نے انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رستے میں جب بھیجا اور معذرت کی کہ شاید میں اس مقام تک نہ پہنچ پاؤں تو امام نے یہ کہا کہ آپ جائیے، میں خدا سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو چو چرا نہیں کی بلکہ مستقیماً کوفہ کی طرف بڑھے اور کوفہ کے اندر جا کر امام کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد شجاعت ہے، یعنی شجاعت امام علی علیہ السلام سے کسب کی تھی، شجاعت امام حسن علیہ السلام سے کسب کی تھی، شجاعت امام حسین علیہ السلام سے کسب کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ شجاعت میں اس مقام کے اوپر تھے کہ جب فوج ابن زیاد نے آپ کا گھیراؤ کیا تو دھوکے سے آپ کو پکڑا، اور یہی وجہ ہے کہ اس شجاع ترین فرد نے جو شجاعت کا نمونہ پیش کیا کوفہ کے اندر، اگرچہ تنہا تھے لیکن فوج یزید کو اس طریقے سے فنار کیا کہ فوج یزید بھی مجبور ہو گئی کہ دھوکے کے ساتھ آپ کو پکڑا اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے اور اس کے بعد شہید کیا۔ اس کے بعد جو مہم ترین جو صفت تھی جناب مسلم ابن عقیل کے اندر، وہ بابصیرت ہونا تھا، یعنی بابصیرت شخص تھے، بابصیرت فرد تھے، اپنے زمانے کے حالات کے ساتھ بھی بصیر تھے اور ان واقعات کو بھی دیکھ کر بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے مدینہ سے چل پڑے۔ بہت سارے ایسے افراد تھے جو بنو ہاشم میں تھے لیکن امام کے قیام کا حصہ نہیں بنے،
لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کا حصہ بننے والے ان اشخاص میں سے ایک مسلم ابن عقیل بھی تھے، چونکہ جانتے تھے کہ امام وقت کون ہے، چونکہ جانتے تھے کہ میری گردن پہ امامت کا حق کیا ہے، اسی لیے امام کا ساتھ دیا، اور اسی لیے امام نے ان کو ان کے بصیرت کی وجہ سے ان کو اپنا سفیر اور نمائندہ انتخاب کیا کوفہ کے لوگوں کے لیے۔ بس امام حسین علیہ السلام کے یہ سفیر جو حامل پیغام امامت تھے، وہ پیغام امام کی اطاعت، لوگوں کو امام کی اطاعت کی طرف دعوت، آل ابی سفیان کی اطاعت سے نکال کر اور امام کی بیعت پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ در حقیقت وہ ماموریت تھی جناب مسلم ابن عقیل کی کہ جس ماموریت نے، جس ذمہ داری نے جناب مسلم ابن عقیل کو نمایاں کیا۔ میں پھر عرض کر دوں، جناب مسلم ابن عقیل ڈاکیہ نہیں تھے امام حسین کے، قاصد نہیں تھے، بلکہ نمائندے تھے۔ نمائندہ اور قاصد میں فرق میں بیان کر چکا ہوں کہ فقط پیغام پہنچانا مہم نہیں تھا، بلکہ اس پیغام کو عملی کروانا اور اس کا مکمل طور پر ابلاغ امام حسین علیہ السلام کی ہستی کے بارے میں، اور وہ پیغام امام حسین، پیغام حسینیت کہ جس کی ابتدا جناب مسلم ابن عقیل نے عام کرنے کے لیے کی۔ آج بھی ہر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو مبلغ پیام امام حسین علیہ السلام سمجھتا ہے، اس کے لیے نمونہ عمل ہے جناب مسلم ابن عقیل۔